وہ ہمارے ایک دانشور ہے، تو مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ ان کو بھی کسی نے نا مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو نا کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی. کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے. عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی. دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں. ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی. نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی. یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد. یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں. معاذ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ. عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے. مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے. اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی. اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو. اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان. اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بے وقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دی. دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے.
تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو. کو کیا اور حق چاہیے عورت کو جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہیں سے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. آپ میری بات کو سمجھیے گا. چلے میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا. مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. ان کے درمیان بھائی چارہ تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی. آپ نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھ. حضرت علی شیر خدا کا نام لیں تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی عمر گزاری، بڑے دانا تھے، اپنی دانائی لوگوں کو علم سکھانے میں لگائی، اپنی دانائی انہوں نے مار کے فتح کرنے میں لگائی، اپنی دانائی سمجھدار تھے، دانات، اپنی دانائی انہوں نے مملکت اسلامیہ کو ترقی دینے میں لگائی. کمال ہے نا، کمال. بڑے دانا تھے، پیسے کمانے کے بھی سارے طریقے. ایک منٹ کے لیے اپنی دانائی اس کام پہ. جب امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر اپنی زیرہ لے کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کوئی میری زیرہ خرید لے. اب نہ میری تامد اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کو، تو یہ زیادہ پرانی نہ ہوتی تو میں نے زیرہ نہیں بیچنی تھی. میرا دل کرتا ہے قربان جاؤں اس ادا پر. یہ کیا شان بے نیازی ہے کہ اس طرف تو ہمارے سارے دکھ ہی پیسوں سے وابستہ ہے. پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، پیسے، ساری تکلیفیں اس سے وابستہ ہے، ساری آزمائشیں. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں سارا ہنر آتا تھا، لیکن وہ ہنر انہوں نے رب رسول کو راضی کرنے میں لگایا، مال جمع کرنے میں لگایا نہیں. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں محو ہو جائے. ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. ابن الجوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. کہنے لگے عمر میں یار گورنر ہی والا نہیں، فقیر فاقہ مست آدمی ہوں، مجھے گورنر بنائے. لیکن حضرت عمر نے اصرار کر کے صوبے کا گورنر بنا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے گورنروں کی خبر گیری کرتے. کچھ عرصے کے بعد تشریف لے گئے تو جا کے
پورے علاقے کے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا، فرمایا بتاؤ کوئی گورنر کی شکایت تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی 4 شکایات ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر لگے تھے نا تو فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل سنتے تھے، اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے 9-10 بجے دن چڑھے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو کام پڑ جائے تو ملاقات نہیں ہے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن یا ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں۔ اور چوتھا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ تو آپ نے دیوانہ سا آدمی گورنر بنا دیا ہے، کسی آپ سنجیدہ آدمی کو بنائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عامر سے کہا کہ آپ سوالوں کے جواب دیں۔ فرمانے لگے میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے نہ لگائیں، آپ نے اصرار کیا، چلو پھر بتاؤ۔ پہلا اعتراض تم پر یہ ہے کہ فجر کے بعد نہیں بیٹھتے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے دیر سے آتے ہو۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی جواب دیا کہ لوگ رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ملازم اور خادم نہیں رکھ، بیوی میری بیمار ہو گئی، سالوں اس نیک بخت نے میری، میں سویرے اٹھتا ہوں، پہلے گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کر، پھر اسے کراتا ہوں، خود کرتا ہوں، کام کاج کر یہ 8-9 پہلے جواب پر ہی لوگ نے کہا۔ دوسرا سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ دن کو رات کو۔ حضرت سعید ابن عامر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا پردہ رہ جاتا۔ عرض کرنے لگی امیر المومنین اب میری داڑھی سفید ہو، پھل پک رہا، اب میں نے یوں کیا ہے کہ دن مخلوق کے لیے رکھ لیا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھ لی، سجدے کرتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے تیسری بات یہ کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں 1 پورا دن نظر نہیں آتے تھے۔ سعید بن عامر کہنے لگے حضور میرا پردہ رہ جاتا تو بھی بات تھی، میں غریب آدمی، جوڑا ایک، میں اسے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا یا اپنے جسم پر ہی ان کپڑوں کو پہنتا ہوں تو خشک نہیں ہوتے جب تک باہر نہیں، یہ میرا درد ہے جس کی وجہ سے میں ہفتے میں فرمایا کبھی سو جاتے۔ فرمانے لگے 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا، حضرت خبیب کو میرے سامنے مکے میں کفار نے سول، اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں اور اپنے 40 سال کے پچھلے دور کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، رب کے حضور کیا منہ لے کے۔ فرمایا پھر اتنا روتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب جب چاروں سوالوں کے جواب دے لیے، جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آنسو، وہ بھی چہرے چھپا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور مجرم سے جب وضاحت لے لی جائے، مدعی اور ملزم دونوں کی بات جب سن لی جائے تو فیصلہ بھی تو سنایا جاتا ہے، تو فیصلہ سنائے نا۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ سنایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کے لیے عرض کرنے لگے مالک مجھے اس طرح کے کچھ گورنر اور بھی عطا۔ بیٹا غفلت نہیں، بھائی غفلت نہیں، دوست غفلت نہیں، ہم غافل ہیں، بیکار وقت سارا پتہ ہے دنیا داری کا، کہاں سے لینا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کس طرح، ہمیں دین کا بھی پتہ، جان بوجھ کر غافل، جان بوجھ کر۔ اور غافل آدمی کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان میں لاؤبالی پن آ جاتا ہے، بچپنا آ جاتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غافل ہے نا۔ سنجیدگی بہت بڑی نعمت۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں نے 70 سال کے بچے اور میں نے 20 سال کے بزرگ دے۔ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم اور حکمت سے ہوتی۔ بچپنا ہے، بال سفید ہے، لاؤبالی پن ہے، غیر سنجیدہ زندگی، غیر سنجیدہ، یہ غافل لوگوں کی زندگی غیر سنجیدہ ہوتی۔ بڑے ہو گئے ہیں، والد ہو گئے ہیں، بعض دادا ہو گئے، لیکن ابھی تک سنجیدگی نہیں آ رہی۔ یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا کہ جب آپ غافل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اندر چھچھورا پن آ جاتا ہے، آپ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، غفلت کی سزا ملتی، آپ کے اندر سے لوگوں کو بزرگی نظر نہیں آتی۔ ہمہ وقت آپ کسی اور رستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی کام کو اطمینان اور متانت کے ساتھ سر انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے۔ جب تو کسی کام کو آرام سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے سر انجام دیتا ہے تو سمجھ یہ اللہ کا فضل ہے تیرے اوپر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے۔ یہ جو تیرے اندر جلد بازی پیدا ہو گئی ہے، یہ جو تیرے اندر غیر سنجیدگی آ گئی ہے، یہ بنیادی طور پر تو غافل ہو گیا ہے، اس لیے تیرے اندر یہ حرکات پیدا ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسان کا نقصان ہوتا ہے غفلت سے، اور پھر غفلت سے ایک بہت بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو، دل سخت ہو، کسی پہ رحم نہیں، کسی پہ پیار نہیں، ہر مانگنے والا دکاندار لگتا ہے، ہر سوال کرنے والا ہمیں پیشہ ور لگتا ہے، ہر دین کا پیغام دینے والا ہمیں دنیا دار لگا ہے، کوئی ہمیں مخلص نہیں لگتا۔ کیوں؟ ہم غافل ہوئے تھے، ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہمارے رویوں کے اندر غفلت کی وجہ سے دل پتھر بن جاتا ہے۔
آپ نے اس ملک میں وہ واقعات بھی سنے ہیں نا کہ باپ نے بچے قتل کر دی، وہ واقعات بھی سنے ہیں نا بھائی نے بھائی کو مار دیا جائیداد کے، کیوں؟ دل سخت ہو، اندر کساوت قلبی پیدا ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی ہے غافل آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، دل سخت ہو گیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، بندہ ناراض ہو جائے تو ٹینشن ہو، رب ناراض ہو جائے تو کوئی پریشانی، کسی دوست کو ناراض کر بیٹھے تو خیال آتا ہے، احساس ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ رب کو ناراض کیا ہوا ہے پر دل سخت ہے، کوئی پرواہ۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان میں کھڑے تھے، کبھی قبروں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، بھی دائیں کبھی بائیں دیکھتے۔ کسی نے کہا حضور آپ کیا دیکھ؟ میں یہ لوگ غافل تھے، دنیا میں زندہ تھے، رب مانتا تھا، یہ قبروں میں چلے، اب یہ مانتے ہیں، اب رب نہیں مانتا، یہ منانا چاہتا، لیکن اب وہ مانتا، وقت ختم ہو، ٹائم ختم، عمر بیت گئی، گناہ کر، احساس نہیں پیدا ہوتا، دل میں درد نہیں جاگتا۔ آپ یقین کریں، لوگوں سے کہیں کہ آپ یہ جرم کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم سے کس نے کہا ہے، سارا زمانہ ہی کرتا ہے، یہ تو گناہ ہی نہیں۔ میں نے تجربہ کیا ہے تھوڑا سا، کچھ لوگوں کو ٹوکنا چاہا تو انہوں نے تو خود سے بہت ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، پروگرام بنا لیے ہیں، ارادے کر لیے، دلیلیں اکٹھی کر لی، ہم اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا کریں، دل سخت ہو، رونا نہیں آتا۔ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کا کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جائے نا تو رو پڑتے۔ اللہ کی ناراضگی پر رونا، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، اسی پہلو پر، اس نقطے پر چند باتیں کر کے میں نے بات ختم کر دیں۔ خدا را میری بات سن، ادھر دیکھنا میرے سنگ، اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا اپنا آپ بھی، انہیں اپنی ہوش ہی نہیں رہی کہ میں کتنے گناہ میں چلا گیا، میرے اندر کتنی خامیاں آ گئی، میں کتنا نافرمان ہو گئی، ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرے رشتہ دار، میری بیوی، میرا شوہر، میرے سارے لوگ، حتیٰ کہ میرے استاد، میرے پیر مجھ سے دل برداشتہ ہے، اپنا آپ ہی بھول گیا ہے، اتنا بڑا غافل ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بد نصیب نہیں کہا، میں کم نصیب کا لفظ بولتا ہوں، میرے حضرت بھی کم نصیب فرماتے تھے علیہ رحمہ، آج کہنے لگا ہوں بد نصیب لوگ ہیں، بد نصیب جنہیں ہر چیز پہ رونا آتا ہے لیکن اپنے گناہوں پہ رونا، کسی سے 4 پیسے مانگنے ہو تو ظالم رو پڑتے، بچہ تھوڑی دیر کے لیے بگڑ جائے تو رو پڑتے، فلانے نے مجھے عزت نہیں دی تو رو پڑتے ہیں، اپنے گناہوں اور غلطیوں پہ رونا، یہ غافل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل آئے نا جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا تو رو، اتنا تو رو۔ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور مجھے اپنی غلطیوں پہ رونا نہیں آتا، باقی ہر چیز، تو فرمانے لگے پھر اسی پر رو لے کہ اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، اسی پہ رو لے۔ لوگوں کو احساس ہی پیدا نہیں ہو، اپنے گناہ کے معاملے میں لوگ اس قدر زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا حضرت عمر کے نیک نوجوان، تو وہ جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک عورت اسے دعوت گناہ دے، ظاہر ہے جوان تھا، ایک دن اس نے رغبت پیدا ہو ہی گئی، توجہ ہو گئی، اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں کسی قاری نے آیت پڑھ دی، کسی کھڑکی سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا، 2 جنت۔ اس نے آیت سنی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، روح پرواز کر، ڈر گیا، گناہ کیا، ڈر گیا۔ اس کے والد کو لوگوں نے بتایا، والد کے ہاتھوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ صبح حضرت عمر آئے، مسند احمد میں روایت، اس کی قبر پہ کھڑے ہو، مجھے امید ہے تو اللہ سے ڈرا تھا گناہ پر، تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 جنتیں عطا کرے۔ تو وہ قبر کے اندر سے بولا، کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا کر۔ اللہ سے ڈر، دل کی سختی کا علاج، رونا نہ آئے تو کسی رونے والے سے ملاقات کر، کسی کو بتائیں کہ میرا دل سخت ہو گیا، اندر میرا سارا اجڑ گیا، میرے عشق کے سوتے خشک ہو، مجھے اب رونا نہیں آتا۔ جو رو پڑتے ہیں نا ان کا کام بن جاتا ہے، کوئی بچہ چھوٹا سا رو پڑے نا تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، نہیں بیٹا میرا پیارا، باپ کو پیار آ جاتا ہے، نا یہ تو میرا مطلب، تو بندہ رب کے سامنے رو پڑے۔ وہ حضرت سعدی شیرازی نا مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضے لے کے لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہتے تھے، تو ایک بچہ ایک دن کچھ بیچنے آ گیا، بچوں نے پکڑی ہوتی ہیں نا ٹافیاں، کچھ اور چیزیں، کچھ بیچنے آ گیا، تو کہنے لگا حضور، وہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیسے لینے تھے، سب تقاضا کرنے ہیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور سعدی سوچ رہے ہیں ان کو کھلایا کچھ، مہمان نواز بڑے تھے۔ تو بچہ کہنے لگا حضور خریدنا ہے، فرمایا ان کو کھلا دو میرے میں، سارا کھلا دیا، کہا پیسے، فرمایا تو بھی ان میں بیٹھ جا،
سارے پیسے لینے آئے ہوئے. تو بچہ رو پڑا, کہنے لگا میں تیرا والد, میری تو بہنیں, میری ماں میرے انتظار کر رہے ہیں, تو کھانا لے کے جا. اور رو پڑا تو حضرت سعدی کا ایک مرید آیا نذرانہ لے کے, حضور یہ کچھ قبول کر لیں. تو حضرت سعدی نے اتنے پیسے تھے کہ سب کا قرضہ اتار دیا, اس کا بھی اتار دیا. ایک بندہ بیچ میں بولا, کہنے لگا حضور پہلے پیسے نہیں ملتے تھے, آج کیسے مل گئے؟ فرمایا تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا, آج ایک رونے والا آیا ہے نا. سب کی بات بن گئی. میں ذمہ داری سے آپ کی تنہائی میں اللہ کے, یار حضور کا دل بڑا نرم تھا, بڑا نرم تھا. یعنی سورج گرہن ہوتا نا تو نبی پاک نماز پڑھنے لگا, چاند گرہن ہوتا تو نماز پڑھنے لگا. یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دے گا؟ حضور رو پڑتے. حضرت صدیق اکبر عمر ساری رو کے گزار دی. حضرت فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ تیسری صف تک مسجد میں ان کے رونے کی آواز جاتی. حضرت عثمان غنی کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی. لوگ کہتے آپ کو تو حضور نے جنتی کہا ہے. فرمایا جس حبیب نے یہ فرمایا ہے انہوں نے تو فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. او غریبی پہ رونے والو, بے اولادی پہ رونے والو, میرا اپنا کوئی نہیں رونے والو, میرا بیٹا کوئی نہیں رونے والو, میرا بھائی کوئی نہیں رونے والو, میری اولاد کوئی نہیں رونے والو. تمہارا تو رب رسول ہے, کبھی اس کے سامنے بھی روئے ہو؟ جو اللہ کے سامنے رو پڑے اسے پھر لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا. جو اس کی بارگاہ میں دو آنسو گرائے پھر اسے کسی اور جگہ جا کے اپنا درد بیان نہیں کرنا پڑتا. اللہ کے حضور جھکیں, غفلت سے نکلیں, اپنی زندگی کو بدلیں, تنہائی میں رب کے حضور حاضر ہو. اب پتہ کیا دل کرتا ہے کہ کوئی اپنا ملے نا, کوئی درد والا ملے, کوئی سوز والا, کوئی نہ بات سمجھنے والا, اس کے پاس بیٹھے تو بات کوئی نہ ہو, تھوڑا سا وہ سا ہم رو. یعنی دل کرتا ہے ہن سامنے ہو. لوگ جو بچھڑ گئے نا آہستہ آہستہ, ابھی میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ڈھیر سارے اساتذہ دنیا سے اٹھ کے بلا صاحب تشریف والد, آہستہ آہستہ لوگ چلے گئے. تو کبھی کبھی دل کرتا ہے پتہ نہیں تھا کہ دنیا خالی ہو جائے گی, اور وہ جو قیمتی لوگ تھے جن سے کوئی دل کی بات کنو حال سناواں دل, کوئی محرم راز, کوئی رازدار نہیں ملا جس کے پاس بیٹھ کے صرف انسان آنسو. اب تو آپ ویسے رو پڑے تو اس کو بھی لوگ بیچتے ہیں نا, پیر صاحب رو پڑے, لیکن اب دل کرتا ہے ہن سامنے تینوں درد سنا کے رواں کچھ وقت آ کے ہو. قبر جو ہے نا اپنی مجھے پتا ہے, میں اپنے ابا کی قبر پہ, اماں کی, اور آپ کو بھی, ہمیں علم ہے کہ کتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے اور پھر ہم نے کتنی ضرورت محسوس کی, ہمیں پتا ہے. بس قبر اپنی اپنی ہے, جانا اپنے اپنے ہے. بچے تو اپنے اپنے اجروں میں چلے جاتے ہیں, ان کی تو اپنی اپنی ضروریات بن جاتی ہیں. دوست تو اپنے اپنے کام لگ جاتے ہیں. بلکہ ملا رومی کہتے ہیں کچھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سیٹ کب خالی ہوگی اور میری باری آئے. پیچھے لائن لگی ہوئی, ایک بندہ جاتا ہے تو 100 200 400 4000 درخواستیں آ نہیں جاتی کہ یہ سیٹ خالی ہے. تو بہت لمبی ہو گئی میری بات, بس آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غفلت سے بچ جانا, نقصان اٹھاؤ گے. اپنا نفع یہ ہے کہ اپنے رب سے جڑ جاؤ, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. دن بدن ہمارے لیے مسائل بن رہے ہیں, دن بدن. اور صرف میں اور آپ ہی نہیں غافل, بڑے بڑے لوگ غافل ہیں, بڑے بڑے سیانے ہیں, سمجھدار ہیں, باتیں بڑی آتی ہیں. نماز کا ٹائم آتا ہے تو عبادت کا ٹائم آتا ہے کھو جاتے ہیں. تو یہ غفلت ہے, اپنے آپ کو غفلت سے بچانا ہے. 3 گزارشات آپ کی خدمت میں. ایک میری آپ سے آج, اب ہر روز رات کو سارے دن کی معافی مانگ کے, کوئی پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ سارے دن, اور اکیلے بیٹھ کے معافی مانگیں اور رب سے جڑیں. دوسری میں آپ سے اپیل کرتا, خدا را اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر, وہ جو ہماری دینی ذمہ, اپنی نمازیں پوری وقت پہ نماز پڑھیں. اگر آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, حج ہے, کوئی اور دینی فریضہ ہے تو اسے وقت پہ ادا, اسے لیٹ. تیسرا میں آپ سے عرض کروں گا, یہ میری بات اپنے دل کی تختی ہے, بالخصوص جو لوگ میری بات کو زیادہ محبت سے سنتے ہیں ان کو آج بات آپ نے ماں حاصل سمجھ. اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے, آپ نے کسی, یہ سنو, آپ نے کسی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو, کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت, کسی کی دنیا کے لیے, اپنے بچوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر, اپنے بہن بھائیوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب, اپنے دوستوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب, اپنی آخرت خراب نہیں. قطن کسی کی دنیا ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. کسی کے پاس مال آ رہا ہے اور آپ کے لیے جہنم کا ایندھن آ رہا ہے. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو کبھی خراب نہیں کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا, بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے مال اکٹھا نہیں کر سکا اس لیے کہ دوزخ سے ڈر گیا تھا. اگر میں دلیر ہوتا, دوزخ سے نہ ڈرتا تو تمہارے لیے جائز ناجائز بڑا کچھ جمع کرتا. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب, یہ آپ نے آج کی دیر کا حاصل, وہ کوئی بھی ہو,
وہ آپ کا بڑا قریبی، اپنی آخرت نہیں خراب کرنی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے.